کلام خدا ہمیں ڈھونڈا کرے، پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو کرے، پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ نہیں جہاں گزرا کرے، پی سر پہ پدر کو خبر نہ ہو، جب تو پر کو خبر نہ ہو۔ تقریب سعید کے معزز مہمانان گرامی قدر، میری مراد پیر طریقہ الحق قادری صاحب وفاقی وزیر برائے مذہبی امور، آپ تشریف لائے، دل کے تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی طرح ممتاز ماہر کا بابر آوان صاحب تشریف لائے، آپ کو بھی دل کے تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ملتمس ہوں عزت مآب جناب اور اسلامیہ نے پاکستان کے لیے بھی ایک چیلنج یہ ہے کہ 250 کروڑ مسلمان، 57 اسلامی ممالک، شیخڈمز، فیفڈمز نظام والے، لیکن مغرب سے جو پروپیگنڈا ہوتا ہے، دل آزاریاں ہوتی ہیں، ان کا عالمی سطح پہ امت کی حیثیت سے کوئی لا عمل ابھی تک تیار نہیں کیا جا سکا۔ اور وہ کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک، جس کمپنی کا مینیجر کمزور ہوگا وہ کمپنی کمزور ہو جائے گی۔ افراد کی بات نہیں ہے، اشخاص کی بات نہیں ہے، عامت الناس کی بات نہیں ہے، لوگوں کی بات نہیں ہے، مینیجرز کی بات ہے۔ اور اگر کوئی مینیجر اس راہ پہ چلے، کتنا چلا اس پہ بحث کی جا سکتی ہے، کیسے چلا اس پہ بھی ضرور بحث کی جانی چاہیے۔ لیکن جدید تاریخ میں پہلی بار سارے عالمی فورمز پہ آپ کے وزیر اعظم نے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی تابعداری اور وابستگی کا اور وارفتگی کا اظہار کیا، اور دنیا کے مراکز میں بیٹھ کے ان ساری قوتوں کو للکارا جو مسلمانوں کے خلاف اسلام و فوبیا کو سامنے رکھ کے انفرادی ایکٹ اگر مغرب میں کوئی ہوتا ہے
تو کسی مذہب کو اس کے لیے بلیم نہیں کیا جا سکتا، اینڈ رائٹلی سو، ٹھیک کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی مسلمان یا مسلم حلیے والا ہوگا تو یقیناً اس کا رخ، توپ کا رخ ہمارے مرکز تقدیس کی طرف موڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. دوسرا پہلو کہ سلطنت عثمانیہ کے بعد نیشن سٹیٹس جب آئیں، مسلمان کمزور ہوتے گئے اور اس میں بہت بڑا رول دنیا کی ان طاقتوں نے جو مسلمانوں کی ریاست کی مرکزیت کو توڑنا چاہتے تھے، ان کا میں نہیں کہوں گا، میں اپنی طرف دیکھوں گا، انٹراسپیکشن کروں گا. آج بھی اگر آپ پاکستان کے اندر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں لوگ، بے شمار لوگ امیر ہوں اور ملک غریب ہو. اس کا سبب ہمیں سوچنا پڑے گا اور اس طرف ہمیں توجہ دینے پڑے گی. دو باتیں میں اس پہ کہہ کے پھر ایک اور بات کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا. پہلا یہ، عربی میں کہتے ہیں حب الوطن من الایمان، کہ جو آپ کا مواطن ہے، مسکن ہے، جہاں پیدا ہوئے، جہاں آپ کے اجداد کے مزار ہیں، جہاں آپ کی نسلوں نے رہنا ہے، جہاں آپ کے ماؤں کے سروں کی آنچل ہیں، جہاں آپ کی بہنوں کی عزت و ناموس ہے، اس کے ساتھ محبت کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور اس کے دو مختلف کارنرز ہیں، کونے ہیں، دو اس کے مختلف راستے ہیں. پہلا راستہ کہ یہ ریاست ہمیں حفاظت بھی دیتی ہے، ہمارے لیے لڑتی ہے، اس کے بیٹے اپنی جانیں اور جوانیاں ہتھیلیوں پر رکھ کے ہمارے لیے آج سمیت قربان کر رہے ہیں. ہمیں اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. ہم اس کے وارث ہیں، تماشائی نہیں ہیں. تماشائی وہ ہوتے ہیں جو بھاگ جاتے ہیں، دنیا کے سامنے بھی تماشا بناتے ہیں، اندر بھی تماشا، باہر بھی تماشا. جو رہ کے اپنے وطن میں صورتحال کا مقابلہ کر کے اپنے ہم نفسوں اور اس صدی کے لوگ جس صدی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس روئے زمین پہ بھیجا، ان کی زندگی بدل کر ان کی زندگی میں کوئی آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن حکیم میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، فَأَمَّا مَا يَنْفِعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو لوگوں کی بھلائی کے کام کرتا ہے. کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے. ابھی میرے دوست ایک کہہ کے گئے، بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. اور اس کا دوسرا پورشن کیا ہے؟ اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ ساری دنیا کی اکانومیز بیٹھ گئی، زمین پہ گر گئی. انگریزی میں کہتے ہیں نوز ڈائیو، ناک نیچے اور دم اوپر ہو گئی. لیکن پاکستان اس اعتبار سے اٹس اے لینڈ آف اپرچونٹی، کہ اس لینڈ آف اپرچونٹی میں امریکہ کے اندر تو لوگ لڑے اس بات پہ کہ روٹی نہیں مل رہی، برطانیہ کے اندر تو لوگ لڑے اس بات پہ کہ ان کو ٹوائلٹ پیپرز نہیں مل رہے، اور مغربی ملکوں میں فوڈ چین ٹوٹی. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں میں، اور ہم سب کو کرنا چاہیے کہ پاکستان میں کووڈ-19 کے باوجود کوئی اپنے گھر میں بھوکا نہیں سویا اور کسی کوچے میں کوئی بھوک سے نہیں مرا. اگر مرا ہے تو مجھے بتائیے. بیماری سے مرنا، آئی سے مرنا، تقدیر سے مرنا، رضائے الہی سے مرنا اور بات ہے. تو یہ وہ کام ہیں جن کی طرف بھائی نے اشارہ کیا جو ہو رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ریاست مدینہ تشکیل دینے کی طرف یثرب کی وادی میں پہنچنے کے بعد سفر شروع کیا، وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، اور وہی صوفیاء کا راستہ، اور وہی جس تصوف کی جڑ مدینے میں نہ ہو اور جس کی نسبت رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ ہو، کتنی بھی چیز اچھی نہ ہو، میں اس کو تصوف نہیں کہہ سکتا. دو باتیں وہاں سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب آپ گئے
تو رحمت للعالمین نے ریاست کی رٹ قائم کرنے کے لیے سرایہ قائم کیے. سرہ کہتے ہیں لشکر کو. کمانڈو جیش بھیجے. ایک جگہ گئے, ایک جو مشرک تھا وہ بھاگ نکلا, صحابی اس کے پیچھے دوڑا, اور اصحاب رسول کی دیکھتے دیکھتے, چونکہ سارے اصحاب رسول جاتے تھے کمانڈو جیش میں, اس وقت یہ تفریق نہیں تھی کہ یہ کام میں کروں گا ریاست کے لیے اور یہ کام میں ریاست کے لیے نہیں کر سکتا, یہ مجھے کام سوٹ کرتا ہے, جس کی جو ڈیوٹی لگتی تھی وہ ادا کرتا تھا. یہ ہے حب الوطن من الایمان کا پہلا معیار, کہ لوگ تماشائی نہ ہوں, فریق ہوں, مالک ہوں, دیکھیں نہ, مسئلے کے حل کا حصہ ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت میں جب یہ روداد آئی تو آپ نے رخ انور موڑ لیا اس صحابی سے, کہ بعض صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو جو بھاگا تھا اور بھاگنے کے بعد جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا اس کو اس نے مارا ہے, جو ساتھ تھے, جو ان کا نام لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو انہوں نے جواز یہ پیش کیا کہ وہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا. آپ کا ارشاد گرامی ہے حل شققت قلبہ, کیا تو نے اس کا قلب چیر کر کے دیکھا تھا کہ اس نے کلمہ یہاں سے پڑھا ہے یا یہاں سے پڑھا ہے؟ اس وقت پاکستان میں اس بات کی ضرورت ہے, اور مجھے کوئی شک نہیں ہے یہ بات جہاں پوری قوم کے سامنے جا رہی ہے کہنے میں, کہ جو صوفیاء ہیں ان کی سب سے اہم ذمہ داری ہے, ان کی سب سے بنیادی ذمہ داری ہے. اور یہ ذمہ داری بہت سے صوفی پیر مانکی شریف سے لے کے, پیر گولڈرا شریف سے لے کے, پیر جماعت علی شاہ سے لے کے لوگوں نے تحریک پاکستان کے زمانے میں بھی ادا کی ہوئی ہے. اس لیے یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ اس وطن کے ایک ایک انچ کے اوپر اس کی رٹ کے لیے اور اس کے لوگوں کے سکھ کے لیے ہم سارے اکٹھے ہوں. دوسری اس دور کی میں آپ کو بات رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی حسن نثار صاحب نے ذکر کیا تو کہنے لگا کہ خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی اور تیرے در سے لپٹ گیا ہوتا, کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا. لیکن ایک ہمارے نعت گو شاعر ہیں, انہوں نے اپنی نعت شریف میں, قادری صاحب نے ایک فنکشن میں ان کو بلایا بھی تھا, جو اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد پہلی سیرت الانبیاء کانفرنس ہوئی, انٹرنیشنل کانفرنس, اس میں وہ آئے تھے. جرال صاحب, I'm sorry پہلا نام مجھے بھول رہا ہے جی. تو انہوں نے ایک جو مصرع کہا وہ کمال کا تھا کہ یا رب میرے مدینہ ثانی کی خیر ہو, پاکستان کو مخاطب کر کے. مدینہ شہر کو بھی کہتے ہیں, مدینہ بستی کو بھی کہتے ہیں, بڑا قصبہ اس کو بھی مدینہ کہتے ہیں, وہاں رہنے والے کو مدنی کہتے ہیں. لیکن تخصیص ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد مدینہ النبی, اس لیے انہوں نے لفظ درست طور پر مدینہ ثانی استعمال کیا, صرف مدینہ استعمال نہیں کیا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو صاحب حیثیت ہیں, اور بہت سارے صاحب حیثیت ہیں, ان کو چاہیے کہ پاکستان کے اوپر, پاکستان کے لوگوں کے اوپر, ان کے خاندان میں, ان کے محلے میں جہاں مشکل وقت آئے وہاں اپنا حق اس طرح سے ادا کریں جس طرح قرآن حکیم کے آغاز میں 3 جو ابتدائی, کہ یہ کن کے لیے یہ سچی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, اتری کن کے لیے ہدایت کو دیتی ہے. تیسری جو علیحدہ سے صفت بیان کی گئی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, کہ جن کو میں نے رزق دیا ہے وہ انفاق کرتے ہیں, ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کرتے ہیں, اس کو حرکت میں لاتے ہیں, اس کو چھپا کے نہیں رکھتے کہ میں رمضان کے مہینے میں مہنگا بیچوں گا, اس کو کھول کے رکھتے ہیں. گندم اپنے گوداموں میں چوری کر کے نہیں ڈال دیتے کہ قیمت اوپر کروں گا پھر میں اس کو نکالوں گا. کھجوریں 2 مہینے پہلے رمضان شریف سے چھپانا نہیں شروع کر دیتے کہ بوریوں میں ہم کو دیمک لگ جائے, لوگ نہ کھائیں.
چینی کے ریٹ مصنوعی طور پہ کہتے ہیں افغانستان بھیجی تھی، پتہ چلا خالی ٹرک گئے تھے. تو یہ وہ بنیادی نقطے ہیں جن کی طرف پوری قوم کی توجہ میں آج افکار صوفیہ کانفرنس کے ذریعے سے دلانا چاہ رہا تھا. اور مجھے اس بات پہ بہت خوشی ہے کہ پیر نوید الحسن شاہ صاحب اور ان کے ساتھی ہر سال اسلام آباد میں، یہ اس لیے نہیں کہ میرا شہر ہے اس لیے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، یہ مجلس سے جاتے ہیں شہر اقتدار میں آ کے صاحب اقتدار جو بھی ہو اس کے سامنے کلمہ حق کہنا، یہ اصل جہاد ہے. اس کے لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. کہنے والی بات گھر لے کے جو جاتا ہے اس کے سینے پہ اور اس کی چھاتی کے اوپر، اس کے ضمیر کے اوپر، اس کے نفس کے اوپر بوجھ ہوتا ہے. آخری بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ 5 بجے شام سے رات 12 بجے نہیں، صبح 1 بجے تک پاکستان کے بارے میں کوئی اچھی خبر نہیں دیتے. اتنی بری جگہ ہوتی تو وہ بھاگ چکے ہوتے، جا چکے ہوتے، چھوڑ چکے ہوتے. اور یار پنجابی میں کہتے ہیں جس کا کھاتے ہو. ہم تو ہمارے علاقے میں شاعر نے کہا کہ تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. تو یہ وطن جس کی محبت ہمارے اوپر فرض ہے، ایمان کا حصہ ہے، یہ صرف فوج کی ذمہ داری نہیں ہے کہ باقی سارے آرام سے رہیں، مرنے کی باری آئے ہم ان کو کہیں. میری جگہ پہ وہ ابن انشا نے کہا تھا کہ سچ اچھا، پر اس کے لیے کوئی اور مرے تو اور اچھا. ناحق کو کیوں پاگل ہو، سکرات بنو خاموش رہو، اور آنکھیں موند کنارے بیٹھو، من کے رکھو بند کواڑ. انشا جی لوگ دھاگا لو اور لب سی لو خاموش رہو. میری آپ سب سے درخواست ہے جہاں آپ کے وطن کی بات آئے بولیے، لکھیے، وی لاگ بنائیے، ٹیکسٹ میسج کیجئے. اس لیے کہ یہ سارا نیریٹو ہندوستان کے سابق آرمی چیف کی ویڈیو نکالیے، وکرم سنگھ، آپ کو وہاں ملے گا. آپ جنرل بخشی ہندوستان کا سابق جرنیل کور کمانڈر، اس کی ویڈیو نکالیے پاکستان کے خلاف، یہ میٹیریل آپ کو وہاں ملے گا. اور انہی کی فوج کا میجر آریہ، آپ کو یہ میٹیریل وہاں بھی ملے گا. اس لیے یہ اجتماعی ذمہ داری ہے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ بکی شریف، حضور کی بلا. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، اس کو کافی ہے فقط نقش کفے پا تیرا. دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، ارے میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا. اور لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا. میں یہ کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا. اور ایک بار اور تو یثرب سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا. اور پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. پاکستان پائندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پاکستان کی ہے بقا. شہر اقتدار میں انعقاد پذیر ہوتی ہے اور اس کانفرنس کے روئے رواں صدر نشین پیر طریقت راہبر شریعت وارث علوم و معارف حافظ الحدیث شیخ برکاتہ العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ بکھی شریف سربراہ جماعت جلالیہ پاکستان، آپ تشریف فرمائے اسلام آباد راولپنڈی کے جملہ عہدیداران کارکنان کی طرف سے آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. اور آپ کی ہی ہستی کے نتیجے میں الحمدللہ شہر اقتدار میں صوفیاء اعظام کے پاکیزہ افکار اور روشن کے مہمان خصوصی پیر طریقت راہبر شریعت
حضرت صاحبزادہ والا شان ڈاکٹر جناب پیر ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب زیدہ شرفہ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو معزول فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، پاکستان کی ہے بقا، فروغ افکار صوفیہ۔ یہ قبلہ حضرت صاحب نے آج سے کئی سال قبل ایوان قید جو ہے پاکستان اسلام آباد کے اندر نعرہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ آنے کی اور بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ میرا ایمان ہے کہ جس طرح ہمارے اسلاف نے فرمایا ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ مجلس رحمتوں کے نزول کا باعث ہے۔ جہاں یہ مجلس ہو رہی ہے، جس شہر میں ہو رہی ہے، جس ملک میں ہو رہی ہے، جس خطے میں ہو رہی ہے، جن ساعات اور لمحات میں ہو رہی ہے، سب کے لیے باعث خیر اور برکت ہے۔ مجھ سے پہلے جن مقررین کو اور یہاں اسٹیج پر خطاب کرنے والوں کو میں نے سنا، انہوں نے انتہائی زرعی خیالات کا اظہار فرمایا، اور میں صرف اس بات پہ اکتفا کروں گا کہ پاکستان کا تصور صوفیہ کے فکر کے بغیر ادھورا ہے، اور پاکستان کے بارے میں ہمارا ایک جذبہ ہے، ایک نعرہ ہے، اور وہ یہی ہے کہ اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان پاکستان۔ اور یہ صرف ایک نعرہ یا جذبہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک تاریخی حقیقت ہے، اور تحریک پاکستان کا بنیاد جو ہے دو قومی نظریہ ہے، اور دو قومی نظریے کے سرخیل اور بانی مبانی حضرت مجدد الفسانی سرہندی ہے۔ یہ فکر اسلامیان ہند کو مجدد صاحب نے دیا کہ آپ ایک الگ قوم ہیں اور ہندو ایک الگ قوم ہے، اور آپ کی شناخت الگ ہے اور ان کی شناخت الگ ہے۔ اور جو اولیاء اللہ بات کرتے ہیں وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد بنارس میں سنی کانفرنس میں تمام بر صغیر پاک و ہند کے علماء و مشائخ نے ببانگ دہل یہ اعلان کیا کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح اور اس کا ٹیم پاکستان مسلم لیگ قیام پاکستان کے نعرے سے دستبردار ہوتی ہے تو بنارس کے کانفرنس کے صوفیاء دستبردار نہیں ہوں گے۔ اور اس نے مجدد کے اس نظریے اور سوچ کو ثابت کیا، اور آج ہندوستان کے جو حالات ہیں، جہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم، بربریت، ریاستی جبر کا انتہا دیکھنے کو مل رہا ہے، تو آج میرا یقین مجدد کی اس سوچ اور فکر پر اور پختہ ہو گیا ہے، اور انہیں جو نظریہ دیا، جو سوچ دیا، اور جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی تحریک کی شکل میں یہ کارنامہ سر انجام دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا خیال ٹھیک تھا، اور
ان کے ساتھ دینے والوں کی سیاست جو تھی اس کی درست سمت تھی، وہ غلط سمت میں نہیں تھی۔ مجھے آج پاکستان کے وجود پر اور یقین جو ہے مستحکم ہو رہا ہے جب ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت زار کو ہم دیکھتے ہیں۔ جو وکی شریف کا اور وکی شریف کا جہاں سے نسبت ہے، یہاں کا جو تصوف ہے، یہ تصوف وہ تصوف ہے جو قرآن اور سنت کا معمور اور قرآن و سنت کا خلاصہ اور مغز اور نچوڑ تصوف ہے۔ یہ کوئی من گڑت اپنے آپ سے بنایا گیا تصوف نہیں ہے جو تصوف کے نام پہ جو بھی کرو وہ ٹھیک ہے، نہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مریدوں کو کہا تھا وَجَعَلِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ جَنَاحَيْكَ وَطُرْ بِهِمَا إِلَى اللَّهِ، میری مریدوں، قرآن اور سنت کو اپنے دو پر بناؤ، دو بازو بناؤ، وَطُرْ بِهِمَا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف جو آپ کی پرواز ہے اس کے ذریعے سے، قرآن و سنت کے ذریعے سے وہ پرواز کر لو۔ یہی تصوف، یہی طریقت، یہی سلوک، یہی پیری مریدی جو وکی شریف جس کی طرف آپ کو اور ہم کو بلاتی ہے۔ میں ایک گزارش کروں گا اور پھر اجازت لے لوں گا، اور تصوف جس چیز کی طرف ہمیں بلاتا ہے، افکار صوفیہ جس بات کی طرف ہمیں بلاتی ہے، وہ ہے عظیم انسانی اخلاق۔ انسانیت اور انسانی اخلاق کے بغیر تصوف کا جو تصور اور سوچ اور خیال ہے وہ مفقود ہے۔ کسی سے پوچھا گیا کہ تصوف کیا ہے تو اس نے فرمایا، اس صوفی نے، کہ التصوف کلہ اخلاق، تصوف تمام تر اخلاق، عمدہ اخلاق کا نام ہے۔ فمن تفوق علیک بالاخلاق فقد تفوق علیک بالتصوف، جو اخلاق میں آپ سے عالی مرتبہ پر ہے وہ تصوف میں بھی آپ سے عالی مرتبہ پر ہے۔ تصوف مرتبہ صرف جبہ، دستار، کسی مخصوص لباس، بڑی داڑھی، 500 یا 1000 تسبیح، اس کا نام نہیں ہے۔ تصوف اعلیٰ ترین اخلاق کا نام ہے۔ جس کے ساتھ اعلیٰ ترین اخلاق تھے وہ کامل اور مکمل صوفی ہے۔ ہمیں اپنی خانقاہی نظام میں، اور یہ جو خانقاہی نظام نے ابھی تک کام کیا ہے وہ تربیت کا کام کیا ہے۔ خانقاہی نظام میں ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہم بہترین اخلاق سے اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو، اور جس کو ہم ذکر اور تسبیح دیتے ہیں، ساتھ ساتھ بہترین اخلاق کی بھی ہم تاکید اور تلقین کریں۔ یہ ابھی ڈاکٹر بابر روان صاحب نے ایک طرف اشارہ کیا کہ بطور خاص سب کنٹیننٹ میں، بر صغیر پاک و ہند میں یا سنٹرل ایشیا میں اسلام اگر آیا ہے تو اسلام جنگجوؤں اور کوئی لڑائیوں کی وجہ سے نہیں آیا ہے۔ یہاں جو اسلام پھیلا ہے یہ محبت کی تعلیم دینے والوں نے پھیلایا ہے۔ یہاں پر جو اسلام پھیلا ہے وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے پھیلا ہے۔ جب وہ تشریف لائے ہندوستان میں تو ہر طرف شرک اور کفر کا اندھیرا تھا، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے
تو 90 لاکھ مشرکین کو وہ توحید کی طرف لا چکے تھے. کوئی کسی کا ہاتھ نہیں کاٹا، کسی کا پاؤں نہیں کاٹا، کسی کا کان نہیں کاٹا، کسی کا سر نہیں کاٹا، کسی کو ایک کانٹا بھی نہیں چبھا. اور اپنی تعلیم اور کردار سے اس کے ساتھ دسترخوان پر ہندو بھی بیٹھے رہے، مسلمان بھی بیٹھے رہے، مسیحی بھی بیٹھے رہے، سکھ بھی بیٹھے رہے، اور انہوں نے بولا بہت کم. مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم بولتے زیادہ ہیں اور اپنی عمل اور کردار سے دکھاتے کم ہیں. انہوں نے بولا کم لیکن اپنے عمل اور کردار سے دکھایا کہ موحد کون ہوتا ہے اور مسلمان کون ہوتا ہے، اور اس کا نقش لوگوں پہ ہوا اور لوگ مسلمان اور مومن ہو گئے. تصوف، اور یہ صرف ہندوستان کی تاریخ میرا ایک سوچ ہے اور ایک فکر ہے، ممکن ہے کوئی اس سے اختلاف کر لے. اسلام جدھر بھی پھیلا ہے، اسلام نے جب وہ مصر کی طرف گیا ہے یا ہندوستان کی طرف آ گیا ہے یا روم کی طرف گیا ہے یا عراق اور ایران کی طرف گیا ہے، تو اسلام نے وہاں کی جو مخصوص علاقائی ثقافت کے رنگ ہے اس کو کبھی نہیں چھیڑا. مصریوں کو کہا آپ کا ہزاروں سال کا مصری ثقافت ہے، اس ثقافت کو اپناتے رہیے، لیکن آپ کے ثقافت میں توحید اور رسالت اور یوم روز آخرت کا تصور ہونا چاہیے. ان کی عقیدے جو بنیاد ہوتا ہے عقیدہ کے اصلاح کر دی، اور عقیدہ کے ساتھ ساتھ ان کی ثقافت جو تھی، ان کا جو ماحول تھا، وہ خود بخود بہتر ہوتا رہا. کبھی اسلام نے مقامی ثقافت کے ساتھ تصادم اور کنفرنٹیشن کا رستہ نہیں اپنایا. اور اسی طرح اسلام کا جو یہ تیزتر پھیلاؤ ہے یہ ممکن ہو سکا. اب بھی ہمیں اس ملک میں، وطن عزیز میں، جس جذبے کی ضرورت ہے وہ بطور خاص یہاں جو علماء اور فضلاء تشریف فرما ہیں، جو تکفیر اور تفسیق اور تفجیر کا جو مہم ہے، فلانا کافر ہے، فلانا فاسق ہے، فلانا فاجر ہے، یہ جو ہم فتووں کی ہم نے فیکٹریاں بنائے رکھی ہے، اس رستے کو روکنا ہوگا. ورنہ یہ ملک میں یقین کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو بس یہ تکفیر کے یہ فتوے یہ اس ملک کے تباہی کے لیے کافی ہے. نہیں، رسول اللہ کے منبر کا جو کام ہے وہ غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانا ہے، نہ کہ اہل ایمان اور اہل قبلہ کو اسلام سے خارج کرنا ہے. اور اس وطن میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، پاؤ جس بھی عقیدہ سے ہیں، جس بھی فکر سے ہیں، جس بھی مذہب سے ہیں، اس میں ہمارے لیے ایک جو رشتہ ہے، ایک تو ہمارا ایمان کا رشتہ ہے. مولا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا کہ 2 قسم آپ کے بھائی ہیں، ایک وہ بھائی ہے جو آپ کی دین کے رشتے کا بھائی ہے، اور دوسرا وہ بھائی ہے جو آپ کے انسانیت کا بھائی ہے. ہم اس ملک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اہل وطن کے لیے، وطن کی محبت کے لیے، جب مکہ مکرمہ کے لوگوں پر، حالانکہ وہ مشرکین تھے، مکہ کے لوگ جب حضور کو پتہ چلتا کہ ان پہ کوئی تکلیف اور مشکل آئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رات کو گڑ گڑا کے ان کے لیے رویا کرتے تھے، کیونکہ وطن کا رشتہ تھا. جن کے ساتھ بھی ہمارا وطن پاکستانیت کا رشتہ ہے، ان کے لیے ہمارے دلوں میں رحمت چاہیے، شفقت چاہیے اور محبت چاہیے. یہی چند باتیں اگر میں اس کو کہوں کہ یہ صوفی فکر کا خلاصہ ہے اور نچوڑ ہے. میں آخر میں ایک دفعہ پھر پیر صاحب کی علمی کاوشوں کا اور بکی شریف کا جو
علمی گلستان ہے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح تر و تازہ اور قائم و دائم رکھے. وما علینا الا البلاغ. اظہار خیال فرما رہے تھے پیر طریقت راہبر شریعت حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر پیر نور الحق قادری صاحب زیدہ مجدہ، وفاقی وزیر برائے مذہبی امور و بین المذاہب ہمانگی. ہم انتہائی شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ ہماری دعوت پر، جس طرح میں نے عرض کیا کہ آپ شفقت فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، تو میں اس کے ساتھ ہی چونکہ اب وقت کے دامن میں گنجائش بھی تھوڑی ہے، تو میں گزارش کروں گا آج کی کانفرنس کے روح رواں جماعت جلالیہ پاکستان کے زیر اہتمام ہونے والی 13ویں سالانہ افکار صوفیہ کانفرنس کے روح رواں ہمارے قبلہ مرشد گرامی پیر طریقت شاکرین وصلی علی نبی الامی وآلہ الطاہرین واصحابہ المہدیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال اللہ تعالی فی الکلام المجید وبرہان الرشید. والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملکیات ذکرا. وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا خیر خلق اللہ. اللہم صلی علی نور الظلامی، اللہم صلی علی بدر الکمالی، اللہم صلی علی مفتاح دار السلامی، اللہم صلی علی شفیع جمیل انامی. بعد از حمد بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل وعلا و درود با حضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء. معزز سامعین، حاضرین، علماء کرام، وارثان منبر و محراب، اصحاب عقل و بینش، اہل محبت و طریقت، اسٹیج پر جلوگر قابل قدر شخصیات، محبی فی اللہ، آبشار علم و حکمت، شیخ الحدیث مفتی ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی دام اللہ اقبالہ علی الظفر، جنرل سیکرٹری جماعت جلالیہ پاکستان، محبی فی اللہ جانثار ناموس رسالت غازی محمد ثاقب شکیل جلالی، امیر تحریک تحفظ اسلام انٹرنیشنل، عزیز القدر سید جواد الحسن کاظمی، سابق صدر انجمن طلبہ اسلام پاکستان، محبی فی اللہ علامہ محمد نواز بشیر صاحب جلالی، محبی فی اللہ شیخ الحدیث علامہ ڈاکٹر محمد اسلم جلالی صاحب اور دیگر عام شخصیات. آج کی یہ افکار صوفیہ کانفرنس ان مشاہیر اسلام کے ایام کے سلسلہ کے اندر سجائی گئی جنہوں نے بر صغیر کی اس دھرتی پر صرف نور اسلام کو منتقل ہی نہیں کیا بلکہ فتنہ و ابتلا کی گھڑی کے اندر دین اسلام کے بچانے کے لیے
کوششیں اور کاوشیں بھی فرمائیں۔ بر صغیر پر صوفیاء کرام کا یہ احسان ہے کہ انہی دم قدم کے سبب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی روشنی نصیب ہوئی، اور پھر وہ مبارک شخصیات حضور امام ربانی، قیوم زمانی، حضور مجدد الفسانی، شیخ احمد سرندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے صرف اس روشنی کو پھیلایا ہی نہیں بلکہ کڑے وقت کے اندر بچایا بھی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا بڑا ہی احسان ہے، بڑا ہی کرم ہے کہ انہوں نے کریا کریا، شہر شہر، بلد بلد دولت اسلام کے پھیلانے کے لیے کاوشیں فرمائیں، لیکن سید الشہداء امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی وہ مبارک وجود ہے جنہوں نے دین اسلام کے پھیلانے کے لیے بھی کوششیں اور کاوشیں فرمائیں اور دین اسلام کو بچانے کے لیے بھی کوششیں اور کاوشیں فرمائیں۔ اسی طرح حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمہ اللہ کا بڑا احسان ہے، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، شہنشاہ عارفاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کے بڑے احسانات ہیں کہ ان مبارک شخصیات کے دم قدم کے سبب سے نور اسلام یہاں پھیلا۔ لیکن یہ دو مجددین حضرات وہ مبارک شخصیات ہیں جنہوں نے دین اسلام کو یہاں پھیلانے کے لیے بھی کوشش فرمائی اور دین اسلام کو بچانے کے لیے بھی کوشش فرمائی۔ تو آج کی یہ تقریب انہی مبارک شخصیات سے ساتھ موسوم ہے۔ اعلیٰ حضرت شیر ربانی حضور میاں شیر محمد شک پوری رحمہ اللہ اور قبلہ جد اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین مشہدی رحمۃ اللہ علیہ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ اور قیوم زمانی امام ربانی حضور مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمہ اللہ، جن کے آراس مبارکہ اور ایام ان دنوں کے اندر موجود ہیں، انہی سے آج کی یہ تقریب منسوب کی گئی ہے۔ اگرچہ صوفیاء کرام کی فکر کے حوالہ سے خالق کائنات نے ہمیں یہ حکم دیا کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تو یہ اہل اللہ جو معرفت الہی سے مستفید ہو جاتے ہیں اور جنہیں یہ مقام اور درجہ حاصل ہو جاتا ہے، ان کی فکر کی پیروی کرنی چاہیے، ان کے طریقہ کی پیروی کرنی چاہیے، ان کے انداز کی پیروی کرنی چاہیے، اس لیے کہ ان کا طریقہ مقبول ہو جاتا ہے، وہ اپنی منزل کو پا جاتے ہیں، خدا تعالیٰ کے عرفان کو پا جاتے ہیں اور مالک کی پہچان کو پا جاتے ہیں۔ تو جب وہ اپنی منزل میں کامیاب ہو گئے، ہمیں کامرانی چاہیے، ہمیں کامیابی چاہیے، تو اس کا ذریعہ یہ ہے کہ ان کامیاب لوگوں کے طریقے کی پیروی کی جائے، ان کے انداز کی پیروی کی جائے، ان کی فکر مبارک کی پیروی کی جائے۔ اور آج دیکھیں ہمارا پاکستانی معاشرہ کس انحطاط پذیری کا شکار ہے۔ بغض، عداوت، حسد، اناد ہمارے معاشرے کا بنیادی جز بن چکے ہیں۔ بدعہدی اور بدعنوانی یہ ہمارے معاشرے کا بنیادی حصہ بن چکا ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمہ اللہ کی سیرت کو دیکھنا چاہیے، ہمیں حضرت امام ربانی رحمہ اللہ کی سوانح کو پڑھنا چاہیے۔ ایسے موقع پر ہمیں اعلیٰ حضرت بریلوی رحمہ اللہ کے طریقے کی طرف نظر دوڑانی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت شیر ربانی حضور میاں شیر محمد شک پوری رحمہ اللہ کے رنگ مبارک میں اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضور حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ کی تعلیمات کو اپنانا چاہیے۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت
شیر ربانی حضور میاں شیر محمد شیخ پوری رحمہ اللہ آپ کی بارگاہ اقدس میں کتنے ہی لوگ جایا کرتے تھے. آپ جو ہے ان لوگوں کی زندگی کی کیفیات کو بدل دیتے، ان کے انداز اور طریقے کو بدل دیتے، اور اس انداز میں ذکر الہی تلقین فرماتے کہ ان کی کیفیت تبدیل ہو کے رہ جاتی. ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ اقدس میں ایک ارادت مند نے عرض کیا، حضور بیٹا فتح محمد حافظ ہو گیا ہے، لیکن حافظ ہونے کے باوجود نماز کی پابندی نہیں کرتا. تو اعلیٰ حضرت شیر ربانی حضور میاں شیر محمد شیخ پوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیٹے کو کسی وقت لے آنا. لے کے حاضر ہوا، عرض کیا حضور فتح محمد آ گیا ہے. فرمایا فتح محمد حافظ قرآن ہو اور نماز کی ادائیگی کیوں نہیں کرتے؟ عرض کیا حضور دل نہیں لگتا. اعلیٰ حضرت شیر ربانی حضور میاں شیر محمد شیخ پوری رحمہ اللہ آپ نے انگلی شہادت سے توجہ فرمائی دل کی طرف. فرمایا اب دل لگا کرے گا. وہ دن تھا جب واپس آیا، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے گیا، عشاء کی نماز پڑھ کے واپس لو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پاکستان کی ہے بقا. فیضان حضور شیر ربانی، آستانہ علیہ بکی شریف. فالملکیات ذکرا، ذکر الہی کو یہ ہستیاں تلقین فرماتی ہیں، القاء فرماتی ہیں. ان کی یہ شان ہے کہ یہ فالفارقات فرقن، اسلام اور باطل کی جب آمیزش ہو جائے تو حق کو یہ صاف اور شفاف انداز میں زمانے کے سامنے پیش فرماتے ہیں. وہ مرحلہ کہ جب مسلم قیادت بھی ہندوانہ چال کا شکار ہو چکی تھی اور خلافت عثمانیہ کی محبت کے اندر ترک موالات کی تحریک بر صغیر کے اندر جاری تھی، تاکہ مسلمان اپنی اراضی اپنے مال کو چھوڑ کر افغانستان کی طرف چلے جائیں اور ہندو واحد سلطنت کے مالک بن جائیں. جب اس چال پر عمل کیا جا رہا تھا تو ایسے مرحلے کے اندر جس ہستی نے ملت اسلامیہ کی مقتدائی کی ذمہ داری ادا فرمائی، ملت اسلامیہ کی پیشوائی کی ذمہ داری ادا فرمائی، اسی کا نام امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی ہے. آپ نے وہ نظریہ جو جہانگیر کے دربار کے اندر امام ربانی، قیوم زمانی، حضور مجدد الفسانی، شیخ احمد سرندی فاروقی رحمہ اللہ نے پیش فرمایا، وہی نظریہ اعلیٰ بریلوی رحمہ اللہ نے اس وقت قوم کے سامنے پیش فرمایا. جس نظریہ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، علم و حکمت، علم و حکمت. جس نظریے کی تعبیر مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے اس انداز میں پیش کی، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو یہ مبارک شخصیات انہی کے سبب سے نشر اسلام ہوا. صرف بر صغیر کے باسی ان کے ممنون نہیں، وسط ایشیا کی ریاستیں اس بات پر گواہ ہیں کہ وہاں دولت اسلام صوفیاء کرام کے قدموں سے پھیلی، بلکہ روس کے جبر و استبداد کے اندر بھی اگر اسلام کی رونقیں وہاں موجود رہیں تو وہ صوفیاء کے دم قدم سے موجود رہیں. اے صوفیاء، ان کا نظریہ تحمل و برداشت کا نظریہ، محبت اور پیار کا نظریہ، یہ ایسا نظریہ ہے جو آج بھی پاکستانی معاشرے کے اندر بہترین ثابت ہو سکتا ہے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ اہل اللہ کی فکر کو ترویج دی جائے. اللہ رب العزت ان صوفیاء کرام کی توجہات سے اور ان کی سخاوتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. وما علی الا البلاغ.